السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ مفتی الیاس احمد صاحب قاسمی ہیں، استاد دارالعلوم رحمانیہ۔ ماشاءاللہ سیرت کوئز میں آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اور آپ کے بھانجے بھتیجے الحمدللہ اس میں حصہ لیے ہیں، اس کی اسناد ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ اس وقت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ سیرت کوئز کے سلسلے میں آپ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں کہ اس سے بچوں میں جو ہے کیا فائدہ ہوا اور اس سے جو ہے امت مسلمہ کے لیے کیا فوائد ہوں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے اس سلسلے میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا حبیب الرحمن صاحب حسامی مدظ اللہ العالی کو اور ان کے تمام معاونین کو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کوئز انعامی مقابلہ انہوں نے منعقد کیا۔ انعامی مقابلہ منعقد کرنا ایک مشکل کام ہے، ہم کو معلوم ہے۔ انجمنوں میں جو انعامی مقابلے ہوتے ہیں اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، طلباء کو کس طرح تیار کرنا پڑتا ہے، ایک مشکل کام ہے۔ خاص طور پر جب طلباء اور طالبات سامنے نہ ہو تو ان کو صحیح کرنا اور ان کے نوک پلک کو درست کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال کام کرنے والوں کے لیے اور اس لائن سے جو ہے شغف رکھنے والوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو بہت اچھا مقابلہ ماشاءاللہ سیرت کوئز کے عنوان سے مولانا نے منعقد کیا۔ تمام ہی طلباء اور طالبات جو اس میں شریک ہوئے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اصل مقصد جو ہے انعام حاصل کرنا ہے ہی نہیں، اصل مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے حالات اور آپ کے اخلاق کو جاننا ہے۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ ہمارے جو ہے طلباء کو، ہماری طالبات کو، خاص طور پر اسکول وغیرہ کے طلباء اور طالبات کو اور بڑی عمر کی عورتوں کو یہ سوالات اور اس کے جوابات معلوم ہو۔ ماشاءاللہ بر وقت صحیح موقع پر مولانا نے یہ اقدام کیا، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ اور جن طلباء کو انعام حاصل ہوا ان کو تو گویا سیرت کے سوالات اور اس کے جوابات بھی معلوم ہوئے اور انعام بھی ملا، اور جن کو انعام نہیں ملا وہ بھی جو ہے مایوس نہ ہوں۔ اصل جو مقصد تھا سیرت سے واقفیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا شوق اور جذبہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شریک ہونے والے طالب علم اور طالبہ کو یہ مقصد اس کا پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے انعام نہ بھی ملا ہو تب بھی سارے ہی طلباء اور طالبات قابل مبارکباد ہیں۔ اس سے ایک ہمت بنتی ہے، مقابلوں میں شریک ہونے سے پڑھنے والوں کے اندر اور طالبات کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس طرح سے ہم بار بار مقابلوں میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ خود ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو رہی ہے، جو ایک خوف اور جھجک کسی بات کو کہنے اور کسی بات کو ظاہر کرنے میں ہوتا ہے وہ ختم ہوگا۔ تو بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں منتظمین بھی اور سارے ہی طلباء اور طالبات بھی۔ انعام نہ ملا ہو تب بھی مایوس نہ ہوں اور عزم رکھیں، کوشش کریں آئندہ بھی جب بھی اس طرح کے مقابلے منعقد ہوں آپ سب جو ہے اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائیں اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہم سب کو عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہماری ہمت افزائی فرمائی اور اچھے کلمات سے ہم کو نوازا۔ یہ ہمارے واسطے ایک سند کی حیثیت ہے کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے ادارے کے قدیم استاد ہیں، تقریباً 20 سال سے الحمدللہ آپ پڑھا رہے ہیں اور شعبہ افتاء یعنی کہ مفتی کورس کرنے والے طلباء کو، علماء کو آپ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کی باتیں اور آپ کی جو ہمت افزائی کے کلمات ہمارے واسطے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کے کام کرنے کے اللہ تعالی ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں ہم حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب ندوی مدظ اللہ العالی، استاد مدرسہ احیاء العلوم و امام خطیب مسجد بلال ٹولی چوکی کے ہمراہ ہیں۔ ہم اس وقت میں حضرت سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سیرت کوئز مقابلہ منعقد ہوا اس سلسلے میں اپنے زرین تاثرات کا اظہار فرمائیں تاکہ ہم سب کے لیے ہمت افزائی کا باعث ہو اور عوام الناس کے لیے اور سامعین کے لیے کچھ نصیحت کا پیغام مل سکے۔ ہم درخواست کرتے ہیں حضرت سے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ جو ہمارے دوست جناب مولانا حبیب الرحمن حسامی صاحب مدظ اللہ نے طلباء و طالبات کے لیے جو سیرت کوئز منعقد کیا تھا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت مفید چیز ہے۔ ایک تو لاک ڈاؤن کے موقع پر طلباء کو جو فرصت حاصل ہے، اس فرصت کو ایک اچھے کام میں لا سکتے ہیں، سیرت کے ذریعے سے اور سیرت کی چیزوں کو یاد کر کے، اور اس کے ذریعے سے ایک سیرت کے پڑھنے کا ذوق و شوق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب مسلمانوں میں بڑی اس بات کی کمی ہے کہ صاحب ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، کیا تھی۔ جب تک جانیں گے نہیں، معلوم کریں گے نہیں، اس وقت تک ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ جبکہ پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی بہتر بنانے کے لیے صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ ہے۔ اسی لیے جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اور معلوم کرنے کا ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے یہ سیرت کوئز کا سلسلہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی شروعات ہے۔ اور شاعر کے بقول منظر بھوپالی نے جیسا کہا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی روحانیت کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضیات کا مجسم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کی مرضیات کو اپنانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم سامنے رکھیں گے اور آپ کی سیرت کو اختیار کریں گے، عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزر سکتی ہے۔ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے مولانا حبیب الرحمن صاحب اور ان کے دوست مولانا نذیر احمد بلالی صاحب اور دیگر جتنی بھی ان کی ٹیم ہے، اس نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے۔ البتہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، وہ میں مولانا سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کی سیرت کوئز کے کچھ اور اچھے سوالات بنا کر کے اس میں غزوات سے متعلق سوالات نہ ہوں، غزوات اور جنگوں سے متعلق سوالات نہ ہوں، اس کو تھوڑا سا رومن اسکرپٹ میں بھی بنا کر اگر ہمارے غیر مسلم برادران وطن کو بھی اس سیرت کوئز میں شامل کریں تو بہتر ہوگا۔ ممکن ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انعام کے مقصد سے ہی پڑھنے سے دل میں ان کے بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عظمت پیدا ہو، اور اس وقت ساری دنیا کے اندر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نفرت کو ختم کرنے کی ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اس سیرت کوئز کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہوئے بڑے علماء سے مشورہ کر کے، جیسے مولانا احمد امید صاحب تو آپ کے ساتھ ہیں ہی، ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کالج کے یا ہائی اسکول کے وہ بچے کہ جن کالجوں اسکولوں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بچے بھی شامل ہیں، ان کو بھی سیرت کے اندر شامل کیجئے اور ان کو بھی انعامات کا سلسلہ شروع کیجئے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تعالیٰ آپ حضرات کی ان مخلصانہ کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور آپ کے اس سلسلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ نبی علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی آپ کی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کی سیرت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو بنائے، اور آپ حضرات کو اس کا خوب فائدہ اور اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت میں ہمارے ساتھ مولانا مفتی محاسن الدین معاذ صاحب ہیں، امام و خطیب مسجد نور سوریہ نگر ٹولی چوکی۔ ماشاءاللہ آپ جگید عالم دین اور مفتی ہیں، الحمدللہ کئی سال آپ کی خدمات ہیں۔ اس وقت میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ابھی جو ہمارا سیرت کوئز مقابلہ ہوا اس سلسلے میں مفتی صاحب کے تأثرات انشاءاللہ ہم لیں گے۔ مفتی صاحب کے بھی صاحبزادیاں اور صاحبزادے اس میں شریک تھے الحمدللہ۔ تو اس وقت میں موجودہ زمانے میں اس سیرت کوئز کی اہمیت، ضرورت اور اس کی افادیت کے تعلق سے مفتی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے تأثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی تھی جس وقت یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ نوجوان 20 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے سیرت کوئز مقابلہ، انعامی مقابلہ رکھا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان بچوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جاننا بے انتہا ضروری ہے، اور اس سیرت کے کوئز کا اہم مقصد یہی ہے نونہالوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کے جاننے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن پہلا قدم، پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت تک پہنچنے کے جذبے اور شوق بچوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا یہ ایک بہت ہی آسان اور بہت دلچسپ راستہ ہے جو یہ پیام حبیب کے زیر نگرانی کیا گیا ہے، اور بھی بہت سے اس کے جو ہے ہونا چاہیے۔ سیرت کوئز اس وقت کا اہم تقاضا ہے، اور خاص طور سے عصری علوم کے حاصل کرنے والے، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ دینی علوم کے حاصل کرنے والے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے گھرانوں کے اندر بھی، محدود مدرسے کے دائرے کے اندر طلباء کا سیرت کے متعلق جاننا یا اس مسابقے میں حصہ لینا یہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن گھروں کے اندر مردوں میں، عورتوں میں، بچے بچیوں میں اس کا جو ہے جذبہ اور شوق اگر دیکھا جائے تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بہت اچھا راستہ ہے، دلچسپ ہے، بچوں کے لیے آسان بھی ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی، اور جس انداز میں یہ سیرت کوئز مقابلہ ہوا ہے اور پھر انعامی جو ہے نتائج کے بعد انعامات کی تقسیم ہوئی ہے، اس سے تمام شرکاء کے جو ہے چہروں پر ایک خوشی آ گئی ہے، اور ایک جذبہ اور ارادے بچوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ اس وقت کا زمانے کا اہم تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہستی امت کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ درجہ اور مقام رکھتی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس کا تصور دیا ہے مسلمانوں کو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ کی محبت
آپ کا درجہ اور مقام ایک مسلمان کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. لیکن صد افسوس امت مسلمہ کے ہر آنے والی نسل اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. اس میں اس طرح کی کوشش کا ہونا یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور آئندہ کے لیے خوش آئند یہ بات ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو عام و تام کریں گے، اور اس کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد تک پہنچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جتنے بھی علماء کرام اور مفتیان کرام اس کوشش میں آگے آئے ہیں اور اس کے انتظامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. جس لائن سے بھی جس نے اس میں اپنا جو ہے تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو حب نبی علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی اور سرخرخی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. مفتی صاحب نے ہمت افزائی کی کلمات اور دعائیہ کلمات کہے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارے تمام مفتیان کرام، علماء کرام جو ہے اس طرح کے جو بھی امور اور جو بھی پروگرام پیش کرتے رہیں گے، اس کو جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھیں گے، قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جو ہے اس سلسلے کو جو ہے آئندہ بھی ہم آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور مزید ہمیں کام کرنے کی ہمت نصیب فرمائیں. اس وقت ہمارے ساتھ مولانا مفتی عبدالحی صاحب قاسمی موجود ہیں، استاد مدرسہ خیر المدارس بورا بنڈا اور صدر سٹی جمعیت علماء حلقہ ملکاج گیری تشریف فرما ہیں، اور آپ کے صاحبزادی اور صاحبزادے الحمدللہ سیرت کوئز مقابلے میں حصہ لیے تھے. ہم آپ کے جو ہے ہاتھوں ان بچوں کے اسناد اور ترغیبی نام حوالے کیے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ اپنے تاثرات اس سلسلے میں واضح فرمائیں، سیرت کوئز کے سلسلے میں اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اور اس سے نئی نسل میں کیا اس کے فائدے مرتب ہوں گے. اس سلسلے میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر کے بچوں کے لیے بھی اور تمام اس سیرت کوئز میں حصہ لینے والے تمام لڑکے اور لڑکیوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ادارہ ارشاد العلوم میر مومن پہاڑی شریف کی جانب سے جو مسابقہ رکھا گیا تھا، یہ مسابقہ انتہائی مفید رہا اور سب کے حق میں بڑا مبارک سلسلہ ہے. یہ اس واسطے کہ ہر مومن کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بڑی سعادت کی چیز ہے اور بڑا دلچسپ عنوان ہے اور خیر و برکتوں کا ذریعہ ہے. اس میں حصہ لینے کے نتیجے میں بہت سارے بچوں اور بچیوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بنیادی اہم اور ضروری معلومات حاصل ہوئی ہیں. اگر اس میں حصہ نہ لیتے تو شاید ہی بہت کم طلباء اور طالبات کو اس طرح کا ذخیرہ حاصل ہو سکتا. اللہ ماشاءاللہ جن گھرانوں میں علمی ماحول ہے اور تربیت کا خاصا اہتمام ہوتا ہو تو وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن عمومی اعتبار سے چونکہ ماحول کی کمی ہے، اس طرح کے مسابقات کا انعقاد یہ بہت ہی بہتر ذریعہ ہے ہمارے بچوں میں آنے والی نئی نسل میں سیرت طیبہ سے متعلق اور دین سے متعلق ضروری معلومات کے فراہم ہونے کا. حق تعالی شان اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات آئندہ بھی مرتب فرمائے، اور ادارے کے ذمہ داروں کو آئندہ اس طرح کی مزید کوششوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ شرف قبولی سے نوازے. یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو سیرت سے متعلق 200 معلومات الحمدللہ حاصل ہوئی ہیں. اب سیرت کا عنوان ایک وسیع سمندر ہے جس کی گہرائی
اور جس کی وسعت کا اور جس کے تعمق کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کا کوئی کنارہ نہیں، ہمیں اس میں مزید آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اب یہ گویا کہ ایک اساس، ایک بنیاد فراہم ہو گئی ہے، اب اسی شوق اور جذبے کو باقی رکھتے ہوئے آئندہ بھی مزید ہمارے حصہ لینے والے تمام بچے اور بچیاں اور آگے پڑھتے رہیں گے، سیرت طیبہ کی مزید معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف اسی پر اکتفا کرے، بلکہ اس میں مزید اور آگے ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ سلسلہ جیسے مبارک ہے، خوش آئند چیز ہے، تو اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے مسابقات رکھے جا سکتے ہیں۔ قرات کا مسابقہ ہے، حفظ قرآن کا مسابقہ ہے، نعتیہ مسابقہ ہے۔ اس طرح کے مسابقات کے ذریعے سے ہمارے بچوں میں اور بھی مزید ان کی تعلیمی ترقی اور اسی طرح ان کے آگے مزید پروان، ان کی صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کا ایک موقع ثابت ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ذمہ داران شاید کوشش کریں کہ وہ بچوں کے لیے 10-10 15-15 پاروں کے یہ پھر پورے قرآن کے مختلف گروپ بنا کر ان کے لیے مسابقات کا انعقاد کریں۔ انشاءاللہ ہمارے جو نئے نئے بچے حفظ کر رہے ہیں اور بچیاں بھی حفظ کر رہے ہیں، ان کے چونکہ آگے بڑھ کر اگر وہ تعلیمی میدان کو چھوڑ دیں تو پھر ان کا حفظ عام طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ ان کے حفظ کے یاد رکھنے کی ایک اچھی صورت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے مسابقات کے سلسلے میں بھی ذمہ داران مثبت انداز میں سوچیں گے۔ حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام طلباء اور طالبات اس سے بہرحال بڑے خوش ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں انعام سے قطع نظر، انعام ایک علیحدہ چیز ہے، انعام مل گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ملا تو اس سیرت طیبہ سے معلومات کا جو ذخیرہ حاصل ہوا یہ کچھ کم چیز نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر ہم سب کو شکر بجا لانا چاہیے اور ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی محنت کی یہ متقاضی ہے، اور بڑی کوششوں کے بعد یہ مسابقات تکمیل کو پہنچتے ہیں اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ بہرحال مایوسی کی کوئی بات نہیں، ہر حال میں ہم کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنی چاہیے، اور جو انعام مقدر سے اگر مل گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مبارکبادی کے لائق ہے، اور ترغیبی طور پر بھی جو انعام دیا جا رہا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس کا بھی ذمہ داروں نے خیال کیا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج ہم انعام حاصل کرنے کے لیے اور اسنادات لینے کے لیے جس ادارے میں حاضر ہوئے ہیں، ادارہ ارشاد العلوم کے نام سے قائم ہے، جو کشن باغ کے علاقے میں الحمدللہ کئی سالوں سے دینی خدمات کے انجام دینے میں مصروف ہے۔ یہ ادارہ دراصل مولانا حبیب الرحمن صاحب حسامی زدہ مجدوم کی دن رات کوششوں کے نتیجے میں اس علاقے میں دینی خدمات کے انجام دینے میں مصروف ہے۔ اسی ادارے کے ناظم مولانا حبیب الرحمن صاحب حسامی زدہ مجدوم کی شخصی دلچسپی کی بنیاد پر اس سیرت کو اس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس سے کئی امیدواروں نے استفادہ کیا ہے۔ حق تعالی شان ان کے اس ادارے کو بھی انتہا قبول فرمائے اور اس کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور مولانا کے اور ان کے رفقا کی محنتوں کو اپنی بارگاہ شرف قبول سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کا کہ آپ نے کچھ حوصلہ افزائی کے کلمات بھی ہم کو ارشاد فرمائے اور کچھ مشورے بھی دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ طلباء اور طالبات امیدواران جو ہے تیار رہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام پیش کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ ہمت سے کام کرتے رہیں آپ بھی، انشاءاللہ ہم ضرور اس کے اوپر جو ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے، غور کریں گے۔ یہ جو مسابقہ منعقد ہوا ہے یہ 2 چینل، یوٹیوب چینل، ایک تو پیام حبیب اور دوسرا UQZ چینل، ان کی جانب سے منعقد ہوا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیام حبیب چینل کی طرف سے سیرت کوئز مقابلہ رکھا گیا تھا، تو اس میں الحمدللہ بہت سارے طلباء و طالبات امیدواران شرکت کیے۔ اس میں سے الفلاح اکیڈمی کی جانب سے ہمارے جناب حافظ احمد اکرم صاحب کی توجہات سے الحمدللہ جو ہے طلباء و طالبات شرکت کیے۔ تقریباً 7 طالبات ہیں،
طلباء و طالبات جو شرکت کیے تھے، تو اس کی سند شرکت ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ساتھ رہیں. جی ایسا کریں گے. جی تو یہ 7 سند شرکت ہے. تو الحمدللہ ہم حافظ صاحب کے ہاتھوں جو ہے دے دیے ہیں. ہم حافظ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ الفلاح اکیڈمی کے بانی فاؤنڈر ہیں اور آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور بہت سارے سوشل میڈیا کے اندر آپ جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں پیام حبیب یوٹیوب چینل کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس وقت کو غنیمت جان کر اور صحیح طریقے سے، جہاں آج کل پوری دنیا ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، ایک آن لائن پلیٹ فارم کا بہترین استفادہ کرتے ہوئے ایک کوئز کا انعقاد کیا، جس کی آج کے اس دور میں اشدد ضرورت تھی. میں الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی کے ذمہ داروں کی جانب سے پیام حبیب یوٹیوب چینل کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک بہترین سا کام انہوں نے شروع کیا، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے. آمین. آپ سے متعلقہ 3 طالبات ملیحہ توصیف بن محمد توصیف اور محمد معاذ محمد توصیف اور سیدہ سدرہ فاطمہ بن سید افتخار، ان تینوں کو ترغیبی انعامات دیے جا رہے ہیں. ہم حافظ صاحب کے حوالے انعامات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت جزاک اللہ. آمین آمین. حافظ صاحب، آپ کی جو الفلاح اکیڈمی ہے، ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے ایکٹیویٹیز کیا ہے اور الفلاح اکیڈمی سے کیا کیا آپ کام انجام دیتے ہیں، ذرا وضاحت فرمائیں ناظرین کے لیے. جی حبیب بھائی، میں آپ کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میں تمام ناظرین کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہم آن لائن اکیڈمی میں ناظرہ قرآن مع تجوید کے ساتھ جو تعلیم مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، ابتدائی قاعدہ، پھر اس کے قواعد، مخارج، پھر قاعدے کا امتحان، ناظرہ قرآن، پھر دینیات، پھر اسلامک اسٹڈیز میں ہم سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر روشنی ڈالتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ اردو، آن لائن اردو بھی ہم جو ہے سو پڑھاتے ہیں، اور حفظ قرآن، حفظ قرآن کا جو ہے سو ہمارا آن لائن ہے. مگر ایک چیز ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اب ایک ہی لڑکا ہے جس کو قرآن بھی پڑھنا ہے، اردو بھی سیکھنا ہے، تو دینیات بھی پڑھنا ہے، تو بیک وقت 3 سبجیکٹ ہم ایک ساتھ نہیں پڑھاتے. ہم الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ چیز، تاکہ قرآن کی اگر تعلیم ہو رہی ہو تو پورا کام صرف قرآن کا ہی ہو، 180 کے اندر رہے. پھر دینیات اگر پڑھ رہے ہیں آپ، دعائیں، کلمے، تو بس وہی. جی ہاں، جہاں بات اردو کی ہے تو پھر مکمل اردو پہ. آن لائن زوم پہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں بہت اچھا سلسلہ آن لائن. اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے اس بار یہ طے کیا ہے کہ جو خواتین، جو لڑکیاں خاص کر کے ترجمہ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتی ہوں گھر بیٹھے، وہ بھی اس میں داخلہ لے سکتی ہیں. میں آپ کے چینل کے ذریعے سے میں اپنا موبائل نمبر بھی بتانا چاہوں گا کہ جو حضرات اگر انٹرسٹڈ ہیں، جو آن لائن ایڈمیشن لینا چاہتے ہو ملک کے کسی بھی حصے پہ، تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 944111000503 یہ فون نمبر بھی ہے، واٹس اپ نمبر بھی ہے، یا پھر 995999000714. ان 2 نمبرات پر جو لوگ استفادہ ادا کرنا چاہتے ہوں نامنل فیزز کے ساتھ، فیزز بھی ہماری کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو لوگ پوچھے بھائی آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آپ کی فیس کتنی ہے؟ فیس ہماری ایک دم نامنل ہے، فیس نامنل ہے. خالص اخلاص کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. دعا کرے اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. آمین آمین آمین. بہت بہت جزاک اللہ. آپ کے اس پیام حبیب یوٹیوب چینل کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اتنا عمدہ کام کیا اور ہمارے طلباء کی ہمت افزائی کی. بہت بہت جزاک اللہ. اللہ کے فضل الحمد للہ تقریباً جو 26,500 روپے الحمد للہ جو ہے انعامات میں تقسیم کیا الحمد للہ، اللہ کے فضل ہے. اور انعام اول دوم سوم کے علاوہ تقریباً جو ہے 90 سے زائد بچوں کو الحمد للہ جو انعامات جو دیے گئے ہیں. بس ہماری التجا یہ ہے، خواہش یہ ہے تمام عوام سے، ناظرین سے، کہ جو اپنے بچوں کو دینی لائن میں آپ جڑے رکھیں. اور چونکہ اس وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، دینی مشغلے کے اندر رکھیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہے
نئی نسل جو آنے والی ہے وہ دین سے واقف ہو سکے. بہت خوشی ہوئی آپ کی جو ایکٹیویٹی بھی سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام امور کو جو ہے قبول فرمائیں, اور جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائیں اور یہ آخرت کا ذخیرہ بنائیں. آمین آمین. السلام علیکم.